اگلا جو کوشچن ہے نا، یہ بار بار میرے سے پوچھا کہ اب آپ کے ایک بڑے قریبی، آپ کے نام لیے بغیر بات نہیں، نام کے بغیر کرو، آپ کے قریبی شاگرد ہیں، یہ کسی غالی شیعہ وغیرہ کی طرف سے نہیں، آپ کے اپنے قریبی شاگرد کی طرف سے جو آپ کے بڑے قریب ہیں، اور وہ آپ کی بات سے انہوں نے یہ فہم لیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ انجینئر صاحب کا یہ بیان موجود ہے ریکارڈنگ میں نے نہیں سن رکھا یا شاید بھول رہا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ انجینئر صاحب نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جب حضرت مولا علی علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی ہے، یہ جو ناراضگی کے بعد جو خلافت کا ابتدائی ایشو تھا، تو اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شدید رو پڑے ہیں، اور ان کا رونا یہ چیز ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہمارے سے معاملہ مس ہینڈل ہو گیا، آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ اب انجینئر صاحب سے آپ نے یہ پوچھنا ہے، ریکارڈنگ میں لانا ہے، میں بھی سنوں گا کہ جب انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمارے سے مس ہینڈل ہو گیا ہے، تو ان کو اول تو یہ کرنا چاہیے تھا کفارہ، کہ کہتے چلو اب آپ کے حوالے خلافت کر دیتا ہوں، اگر نہیں کی تو اپنے بعد نومینیٹ کر دیتے، کیوں نہیں نومینیٹ کیا؟ اس کا جواب دیکھیں نا، آدھی بات پیش کر رہے ہیں، یہ وہی ہے جو منکرین حدیث کے سوالات ہیں۔ میں نے جو حدیث بیان کیا اس حدیث میں اس کا جواب بھی موجود ہے، اور وہ میں نے جواب بھی بیان کیا۔ یہ حدیث قرطاس میں نے مسئلہ 55B میں بیان کیا تھا کہ جب الٹیمیٹلی صلح ہوئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے۔ کس بات پہ روئے یہ بھی میں نے بتایا۔ وہ یہ بات نہیں تھی کہ مجھے خلیفہ کیوں نہیں بنایا، یہ تو آپ اپنا لقمہ تو میرے منہ میں نہ ڈالیں۔ اس میں الفاظ ہیں، حضرت علی نے کہا اے ابو بکر، اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے، اس امر خلافت میں ہم آپ سے حسد نہیں کرتے۔ آپ کو تو جواب مل گیا، ان کے تو بس رکھ، لیکن اہل بیت رسول کے ناطے کیا ہمارا یہ رائٹ نہیں تھا کہ اس امر خلافت کے مشورے میں آپ ہمیں بھی شامل کرتے؟ مشورے میں، یہ نہیں کہا کہ مجھے خلیفہ چنتے۔ اور یار مولا علی تو اپنے روحانی باپ سے خلافت نہیں مانگ رہا، رسول اللہ، صحیح بخاری میں ہے، حضرت عباس نے کہا کہ میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں، اور حضور کی شکل مبارک سے مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ زندہ نہیں رہیں گے، آؤ ہم خلافت مانگ لیتے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں کبھی بھی رسول اللہ سے خلافت نہیں مانگوں گا، کیونکہ اگر حضور نے ہمیں انکار کر دیا تو حضور کی امت کبھی بھی بنو ہاشم کو خلیفہ نہیں چنے گی۔ حضرت علی کو یہ بھی پتا تھا حضور انکار کر دیں گے، پھر چوتھا خلیفہ بھی نہیں سی ہونا مولا علی نے۔ ٹھیک ہے، مولا علی نے تو حضور سے خلافت نہیں مانگی ہے، تو انہوں نے حضرت ابوبکر سے کہنا تھا، تو بات ہی بالکل غلط ہے۔ اس میں موجود ہے ہم آپ سے حسد نہیں کرتے، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے کہ کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے گا، لیکن اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہوگی۔ اب اس جملے کے اندر کیا حکمت چھپی تھی، وہ حضور کی وفات کے بعد ظاہر ہوئی کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے اوپر لوگ اکٹھے ہو گئے، حالانکہ مانگنے والے نے مانگی تھی خلافت، کس نے؟ سعد ابن عبادہ نے۔ مولا علی کا ذکر نہیں جو ہو رہا، آپ سمجھو، مولا علی درویش بندہ سی، اور دوسرا مولا علی کو ضرورت نہیں تھی خلافت کی۔ میرے بھائی، رسول اللہ کے گھر والے جو ہیں وہ تو کنگ میکر ہوتے ہیں، ان کو خود کنگ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا سب سے بڑا ثبوت اس حدیث میں یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت علی نے پیغام دے کے ابو بکر کو اپنے گھر بلوایا ہے۔ سرکار ذرا امیجن کریں، کوئی چھوٹا ہے بڑے کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے آگے، یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ سٹنگ پرائم منسٹر کو کہ آؤ مجھے آگے گھر میں ملو، سوائے اس کے کہ آپ کنگ میکر ہو۔ تو حضرت ابو بکر سمجھتے تھے یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، ان کا صدقہ ہی ہمیں یہ سب کچھ ملا ہوا ہے۔ یہ صدقہ وہ بریلویوں اور شیعوں والا نہیں، یعنی ان کی وجہ سے، اس گھرانے کی برکت سے اللہ نے ان کو چنا ہے نبوت کے لیے، ان کی وجہ سے ہم یہ فیسلٹی ویل کر رہے ہیں۔ اسی لیے بخاری میں الفاظ ہیں، محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، حضرت ابو بکر کا قول ہے، اور امام بخاری نے اس کو حسن و حسین کے چیپٹر میں لیا ہے، امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لیا۔ حضرت ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں بھی جس نے حضور کے قریب ہونا ہے نا، بس حضور کے گھر والوں کو راضی کر لو۔ یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ رسول کے قریب ہونے کے لیے حضرت فاطمہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، مولا علی کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ کبھی صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اہل بیت کے مقابلے پہ دیکھا نہیں ہے۔ میرا چیلنج ہے، یہ جب یہ کمپیریزن کرانا شروع کرتے ہیں نا، فلانے دا پہلا نمبر، فلانے دا چوتھا نمبر، فلانے دا تیسرا، یہ آپ نمبرنگ ضرور لگائیں، اہل بیت کو سائڈ پہ کریں۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ ابو بکر کی جگہ پہ ہوں، حضور نے آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہو، کیا آپ کبھی یہ جرت بھی کریں گے حضور کی بیٹی کو اپنے مقابلے پہ اس حوالے سے کھڑا کرے کہ میں سے بہتر ہوں؟ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے آپ کہیں گے یار اس کے باپ نے مجھے مسلمان کیا، ٹھیک ہے، یہ جنتی عورتوں کی سردار، حضور کی بچی، اور یہاں تک حضور کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے،
جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اتنی باتیں سننے کے بعد آپ فاطمہ کے ساتھ اپنے مرتبے کو کمپیریزن کریں گے؟ آپ بے شک کرتے رہے. حضرت ابو بکر نے کبھی جرت نہیں کی کہ میں فاطمہ سے بہتر ہوں, میں علی سے بہتر ہوں, میں خدیجہ سے بہتر ہوں. ان کے دماغوں میں یہ فطور ہوتے ہی نہیں تھے. وہ تو اہل بیت رسول کو رسول اللہ کے قرب اور اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے. وہ تو چوزن پیپل آف گاڈ ہیں اہل بیت رسول. دیکھیں نا, نماز میں آپ ان پہ درود پڑھ رہے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صحابہ پہ نہیں پڑھ رہے. بعض ناسبیوں نے آل محمد سے مراد کہا کہ آل کا ترجمہ ہوتا ہے والا, جس طرح قرآن میں ہے آل فرعون, تو اس سے مراد ہے فرعونی. اور آل موسیٰ, تو آل محمد سے مراد ہے نبی کے سارے ساتھی. ہم نے کہا رکو ذرا, صبر کرو, رسول اللہ سے بھی پوچھ لو. بخاری کے الفاظ ہیں, یا رسول اللہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل البیت پر کیسے درود پڑھیں؟ تو آپ نے کہا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور میں یعنی اس حوالے سے غامدی صاحب نے تو یہ دلیل نہیں پیش کی. غامدی صاحب سے جب سوال ہوا نا, مجھے تھا کہ غامدی صاحب کہیں ڈنڈی نہ ماریں, کیونکہ ان میں تھوڑی بہت مجھے بعض اوقات فیل ہوتا ہے وہ ناسبیت والا ایلیمنٹ. میں نہیں کہتا وہ ناسبی ہیں, تو انہوں نے کلیئر کٹ انہوں تو خیر دلیل کے بغیر ہی بات کرنی ہوتی ہے نا, اپنا موقع بھی دینا ہوتا ہے. تو ان کے معنی انہوں نے کہا یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے. وہ سوال پوچھا آل محمد میں کیا, وہ انہوں نے کہا یار یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے. آل محمد سے مراد حضور کے گھر والے ہیں, صحابہ کرام کہاں سے ہو گئے آل محمد؟ حالانکہ وہ چاہتے تو کہتے قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے. تو میرا کلپ آ جاتا غامدی صاحب رکو ذرا, صبر کرو, رسول اللہ سے بھی پوچھ لو. صحابہ کہہ رہے ہیں آپ اور آپ کے اہل البیت پر کیسے درود پڑھیں؟ تو کیا حضرت ابو بکر کا کبھی دعویٰ ہے کہ ہم اہل البیت ہیں؟ حضرت عمر کا یہ دعویٰ ہے؟ حضرت عمر تو خود ام کلثوم کا رشتہ حضرت علی سے مانگ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میرا رشتہ اہل البیت سے نکل آئے. اب مجھے بتائیں اس کے بعد آپ یہ کس طرح کہہ دیں کہ حضرت عمر اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل مانتے ہوں گے؟ یار جو ان کی بچی کا رشتہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ میری بھی نسبت تھوڑے نال جڑ جائے, تو آپ کو یہ وسوسہ بھی کیسے آ گیا کہ حضرت ابو بکر عمر اہل البیت سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوں گے؟ میں اپنی کو ورڈکٹ نہیں دے رہا, میں آپ کو لاجیکل تھنک آؤٹ آف باکس کرنے پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صحابہ اور اہل بیت کو کمپیئر نہ کیا کریں. اہل بیت کے ساتھ کوئی بھی کمپیئر نہیں ہو سکتا, وہ حضور کے گھر والے ہیں. آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ آپ گمراہ ہوں اور آپ ایک نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں, تو آپ یہ بازو اوپر کر کے نبی کے گھر والوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے. نہیں, آپ تو یہ کہیں گے کہ بس نبی کے گھر والوں کی شفاعت مجھے قیامت والے دن مل جائے, میں نبی کے گھر والوں کو خوش کروں, حضور خوش ہو جائے. اور یہی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو. اور امام بخاری نے اس کو امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ڈالا, حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے. کلے ہی ٹھوک چھڑیا انہوں نے. اور اگلی بات سنیں جو میں نے بڑی ایک ٹروتھ ریویلنگ, مشکات شریف آپ کھولیں, 3 جلد میں صحابہ کے فضائل کے چیپٹر ہیں. امہات المومنین کا چیپٹر الگ ہے اور اہل بیت کا چیپٹر الگ ہے. اب مشکات والے بزرگ تو انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں سنتے تھے, یہ تو 800 سال پہلے گزرے, 700. ان سے کوئی پوچھے کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں, قرآن میں لکھا ہے, ہم بھی مانتے ہیں. آپ حضور کی بیویوں کو اہل بیت والے چیپٹر میں کیوں نہیں داخل کر رہے ہیں؟ کیوں ان کا چیپٹر الگ کر رہے ہیں امہات المومنین کا؟ کیا وہ اہل بیت نہیں ہے؟ لیکن ان کو بھی پتا تھا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے, کیونکہ حدیث سے جو غدیر خم ہے مسلم کی, اس میں زید ابن ارقم کا قول موجود ہے کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں, لیکن حضور کے جو حقیقی اہل بیت ہیں جن پہ صدقہ اور خیرات حرام ہے, وہ حضور کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں, خون کے رشتے کے لوگ ہیں, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس اور آل علی. اور اس سے بڑا جو ان کا, یہ تو پھکی تھی نا, پھکا جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے. انہوں نے کہا کہ بیوی کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے؟ جب خامد اسے طلاق دے دے تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلی جاتی ہے. میاں بیوی کا تو رشتہ پرماننٹ ہوتا ہی نہیں ہے, یہ تو اس وقت تک ہے جب تک کہ نکاح جاری ہے. لیکن اولاد کا رشتہ کوئی ختم کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ اولاد مرتد ہو جائے, کہ دین چھوڑ دے. کوئی نبی اپنی اولاد کو جو مسلمان ہے اہل بیت سے خارج کر سکتا ہے؟ نہیں, وہ تو اس کے جسم کا ٹکڑا ہے. بیوی کو علیحدہ کر دے, ختم. یہ علیحدہ بات ہے کہ حضور نے اپنے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی. بہرحال بیوی کا جتنا رشتہ ہے وہ ایک رشتے کی وجہ سے آل البیت ہے, اور جو حضور کی اولاد ہے وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے, اس کی وجہ سے اہل بیت ہے. اور حضور کے جو خاندان کے لوگ ہیں بنو ہاشم, ان کو اللہ نے بنو اسماعیل کو چن لیا, جس طرح کہ بنی اسرائیل کو چنا تھا. بنی اسرائیل کو اللہ چنے, وہ قرآن میں موجود, اور بنو اسماعیل کو اللہ چنے.
وہ احادیث کے اندر موجود. تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ بنو ہاشم کو اگر اللہ نے چن لیا ہے، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اللہ تو بس اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. سورۃ الاحزاب میں یہ مبارک آیت جو ہے وہ اسپیسیفکلی امہات المومنین کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے متعلق، یقیناً وہ بھی اہل البیت ہیں، اور جب سے انہوں نے اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو اڈاپٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ پروٹوکول دیا کہ وہ امت کی مائیں ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. پلس دوسرا پروٹوکول ان کو ملا کہ اب نبی اسلام کی وفات کے بعد بھی ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی رسول اللہ کے لیے وقف کر دی ہے. تیسرا پروٹوکول یہ کہ وہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی بیویاں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان کا اہل البیت ہونا اپنی جگہ مسلم ہے. ہم نہ رافضی ہیں کہ ان کے اہل البیت ہونے کا انکار کریں یا باطل تعویلات کریں، اور نہ ہم ناصبی ہیں کہ ہم امہات المومنین کی فضیلت بیان کرنے کی آڑ میں اہل البیت کے فضائل کو کم کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ نبی الاسلام کے جو گھر والے ہیں، امہات المومنین کے سوا جو اور لوگ ہیں جن کا ذکر آئے گا، ان کی امپورٹنس اہل البیت کے حوالے سے اتنی زیادہ ہے کہ محدثین نے جو حدیث کی کتابوں میں چیپٹرز باندھے ہیں نا، تو اہل البیت والا جو چیپٹر ہے وہ الگ سے باندھا ہوا ہے اور ازواج مطہرات کا چیپٹر الگ سے باندھا ہوا ہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ اہل بیت والے چیپٹر میں ازواج کو داخل کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا، تاکہ یہ معاملہ ڈسٹنگوش رہے کہ یہ خاص اہل البیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول دیا ہے. اور یہ ایسے اہل البیت ہیں کہ جو دائمی اور حقیقی اہل البیت ہیں، جن سے نبی الاسلام کا رشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ کوئی کفر کی روش اختیار کرے. بیویاں جو ہیں وہ عارضی طور پر اہل البیت تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، نبی الاسلام کو انہوں نے چنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی پرماننٹلی امہات المومنین بنا دیا. آج کی ڈیٹ میں وہ بھی پرماننٹ اہل البیت ہیں. لیکن بیوی میں تو چانس ہوتے ہیں کہ خامد اس کو طلاق دے اور وہ اہل البیت سے نکل جائے، لیکن نبی الاسلام کے کیس میں ایسا نہیں ہوا. لیکن یہ جو خون اور دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، ان سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا، وہ خاص اہل البیت ہے. یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہ جو آیت تطہیر ہے، اسی کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، انتہائی کرٹیکل حدیث، جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں کامن پائی جاتی ہے. حدیث قصہ، چادر والی حدیث، جس سے پنجتن پاک کا کانسیپٹ بھی آیا. کہتے ہیں جی پنجتن پاک تو فارسی میں ہے، تو حق چار یار جو ہے عربی میں، چار کی چے جو ہے وہ عربی میں تو نہیں ہوگی، یہ بھی فارسی ہے. اگر پنجتن پاک کی پے نہیں ہے تو یہاں کی چے بھی نہیں ہے. یہ ٹرمز ہیں، آپ ڈیوائز کر سکتے ہیں. تو ہم حق چار یار کو بھی مانتے ہیں، پنجتن پاک کو بھی مانتے ہیں، بلکہ سب تن پاک مانتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو یہ کرٹیکل حدیث صحیح مسلم میں اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے بیان کی، اور کوئی کنجوسی نہیں کی انہوں نے. اگرچہ یہ موقع ایک امبیرسمنٹ والی سچویشن تھی کہ نبی علیہ السلام اپنی بیوی کے سامنے چار لوگوں کو اپنی چادر کے نیچے لے رہے ہیں. اما عائشہ روایت کر رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دن اپنے گھر سے اس حال میں نکلے کہ آپ نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی. جہنمیوں والا لباس نہیں ہے یہ، کالی چادر سنت ہے. نعت کے اندر تو یہ جنتیوں والا لباس تھا، کالی کملی والے، اور شیعہ کو چڑھانے کے لیے انہوں نے کہا جی جہنمیوں والا لباس ہے. پھر کہتے ہیں جی شیعہ کی روایتوں میں، او بھائی وہ جعلی روایتیں ہیں. دوسرا، شیعہ کی روایتوں کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہیں، ہاں، تو پھر ادھر تو اور بھی بہت کچھ نکل آئے گا. صحیح مسلم میں ہے کہ کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی، منقش، جس کے اوپر
اونٹ کے کجاووں کی مانند ہنڈیا والے ڈیزائن بنے ہوئے تھے. اتنے میں حسن ابن علی آئے, نبی الاسلام نے ان کو اپنی کالی چادر کے نیچے لیا. پھر حسین ابن علی آئے, پھر فاطمہ آئیں سلام اللہ علیہا, اور پھر علی آئے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. یہ چار ہستیوں کو, سیدنا حسن, سیدنا حسین, سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو کالی چادر کے نیچے لیا اور خود بھی آئے. اس طرح کی شفقت نبی الاسلام کا اپنے اہل البیت کے ساتھ کرنا ایک غیر معمولی واقعہ ہے. کوئی گھر کا سربراہ اس طرح کرتا نہیں ہے. پھر آپ نے قرآن کی یہی آیت تلاوت کی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اس حدیث کو روایت کس نے کیا؟ ہماری ماں نے سلام اللہ علیہا. اور کنجوسی نہیں کی کہ اس حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ سیدہ عائشہ کو لیا یا نہیں لیا, یقیناً نہیں لیا, وہ دیکھنے والوں میں شامل تھی. پھر بھی انہوں نے کنجوسی نہیں کی, اہل البیت کی شان بیان کی. اسی حدیث کی وجہ سے ہم پنج تن پاک کہتے ہیں, یعنی نبی الاسلام ان کے ساتھ چار آپ کے خاص اہل البیت. اس حدیث کو حدیث کسا چادر والی حدیث کہتے ہیں. اس سے پنج تن پاک کا کنسیپٹ بھی آیا, سیدہ عائشہ کا اہل البیت کی عظمت کو ماننا بھی ذکر ہوا, اور کالی چادر بھی ثابت ہو گئی. صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے, اسما بنت ابی بکر نے نبی الاسلام کا ایک کالا جبہ, کسروانی طیالسی, پرشین امپائر کا جبہ, پرشین امپائر کا جو جبہ تھا وہ کالا ہی ہوا کرتا تھا, جس طرح سندھی اجرک جو ہے وہ ریڈ ہوتی ہے, اس کے ساتھ ریڈ بولنا ضروری نہیں ہے. وہ کالا جبہ نکالا جس کے اوپر گوٹ لگی ہوئی تھی, دامن میں بھی, اس جگہ بھی, اور کہا یہ نبی الاسلام پہنا کرتے تھے, اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. نبی الاسلام کے جو اوریجنل تبرکات ہیں ان سے وسیلہ اور توسل حاصل کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے, اوریجنل جو تبرکات ہیں. اور بابوں کے تبرکات کی بات نہیں ہو رہی ہے, ہاں, موئے تار کی بات نہیں ہو رہی. ہاں, موئے سرکار ہوں تو وہ برکت ہے, وہ تو بخاری میں حدیث ہے. ہماری ماں سیدہ ام سلمہ نبی الاسلام کے بال مبارک پانی میں گھول کے دیا کرتی تھی, لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی. تو موئے تار نہیں, موئے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم میں کالے جبے کا ذکر آیا. صحیح مسلم کے اندر ہی دو حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں آیا کہ نبی الاسلام جب فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے تو آپ نے کالے کلر کی پگڑی پہنی ہوئی تھی. اور ایک اور حدیث میں آیا صحیح مسلم میں کہ نبی الاسلام منبر پر جب جلوہ افروز ہوتے جمعے کے دن, عید کے دن, تو آپ کے سر مبارک کے اوپر کالی پگڑی صحابہ کرام نے دیکھی. تو کالی پگڑی بھی سنت, کالا جبہ بھی سنت, کالی چادر بھی سنت. وائٹ بھی ثابت ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نبی الاسلام نے کالی پگڑی کھول کر سفید پگڑی اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھی, اور ایک چپے کے برابر شملہ بھی اس کا چھوڑا. ایک چپے کے برابر چھوڑنا بھی سنت ہے, یہ لمبا چھوڑنا بھی سنت ہے, دو بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ. سفید پگڑی بھی سنت ہے, کالی بھی سنت ہے. کسی بھی کلر کی پہنے, اس میں کوئی ممانعت والا معاملہ نہیں. سنت کلر یہ ہے, ممانعت کوئی نہیں. آپ گرین پہنے, آپ بے شک بلو کلر کی پہنے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن اسے کسی جماعت کی نشانی نہ بنایا جائے. خیر, میں نے کالی پگڑی بھی ثابت کر دی, کالا جبہ بھی, کالی چادر بھی, کالا جھنڈا بھی, جو اکثر آپ وہ روایت سنتے ہیں. مسند احمد میں تو وہ کمزور روایت ہے, مشکات کے اندر بھی آئی, لیکن مشکات ہی میں فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا کہ اس کی موقوفاً روایت سیدنا صوبان ہی سے ثابت ہے المستدرک للحاکم میں کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان فوجوں کا استقبال کرنا, ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. جو آپ کو یہ وہ کہتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے آئیں گے, پہلے وہ دیوبندیوں کے جھنڈے تھے. جب امریکہ اور افغانستان کی جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ جی یہ افغانستان کا پرانا نام جو ہے وہ خراسان تھا, تو یہ جھنڈے جانے ہیں. ابھی اسرائیل اور ایران کی جب جنگ شروع ہوئی تو یہ کہتے ہیں وہ جی خراسان تو ایران ہے, نبی اسلام کے زمانے میں پورا علاقہ خراسان تھا, بلکہ ایران کا تو ایک صوبہ ہے, اس کا نام بھی خراسان ہے آج تک. اب یہ جھنڈے جو ہے وہ شیعہ کے نکلنے ہیں.
حالانکہ ان جھنڈوں کا تعلق نہ سنیوں کے ساتھ ہے نہ شیعہ کے ساتھ ہے. یہ قرب قیامت میں ہوگا، اور امید ہے کہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے اور بعد میں آنے والے لوگوں کی دعوت کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ فتنہ تو ختم ہو جائے گا. ویسے آپ نے اپنی زندگی میں ہی 2 فرقوں کے کالے جھنڈے دیکھ لیے ہیں، دیوبندیوں کے کالے جھنڈے بھی اور شیعہ کے کالے جھنڈے، اور دونوں ثابت ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی اپنی جگہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال کالا جھنڈا بھی سنت، کالی چادر بھی سنت، کالا جبہ بھی سنت، غلاف کعبہ بھی اللہ تعالیٰ نے کالا رکھا، لہٰذا کالے رنگ سے نفرت نہ کی جائے، اور اسے جہنمیوں والا لباس کہنا، اور پھر کہتے ہیں نہیں چلیں ثابت ہے محرم میں نہ پہنے، آگے پیچھے پہن لیا کریں، مشابہت ہو جاتی ہے. بھائی جو چیز سنت سے ثابت ہے، اگر آپ نے مشابہت والا معاملہ کرنا ہے، پھر آپ کے ساتھ جن چیزوں کی مشابہت ہوتی ہے وہ کام بھی نہیں ہونے چاہیے. تو اس طرح تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا. اگر آپ کسی کو رافضی سمجھتے ہیں تو وہ آپ کو ناسبی سمجھتے ہیں. پھر مونچھیں پست کرنا اور سخت ٹوپی پہننا یہ ناسبیوں کی نشانی ہو جائے گا، اور آدھی پنڈلی تک شلوار کرنا خارجیوں کی نشانی ہو جائے گا. وہ بخاری مسلم میں جو ذوالخویسرہ تمیمی ہے، لمبی داڑھی والا، اور اس کی تہمت بھی آدھی پنڈلیوں تک تھی، وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ایک وابی کھڑا ہو گیا، تو اس کی شکل تو وابیوں والی تھی، تو پھر تو یہ بھی اولیاء نہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا، ان چیزوں سے باہر نکلے. اس لیے میں نے یہ ساتھ ہی پوائنٹ کلیئر کر دیا الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 3 وہ آیت مباہلہ سے متعلق ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61. جب نبی علیہ السلام نے نجران کے کرسچنز کے سامنے دعوت حق رکھی، اس کے باوجود وہ اڑ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ پیغمبر کو حکم دیا کہ اب ان کو آپ مباہلے کا چیلنج دیں، مناظرے کا نہیں، مباہلے کا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں آیا قُلْ تَعْالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. اے نبی ان سے فرماؤ کہ آؤ اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم خود آ جاؤ، ہم بھی خود آ جاتے ہیں، اور کھلے میدان میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے. مباہلہ ہوا نہیں، کرسچن ڈر گئے. وہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے جب نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ چیلنج دیکھا مباہلے کا، تو وہ پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دی کہ اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہوئے تو پھر ہم بچیں گے نہیں. اندر سے تو ان کو یہ کھٹکتا تھا، تو اس لیے مباہلہ نہیں ہوا. لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ علیہم السلام اجمعین کو اپنے ساتھ لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں مباہلے کے لیے انہیں لے آیا ہوں. یہ ایک خاص موقع تھا، اور اس خاص موقع کے اوپر اگرچہ نبی علیہ السلام کی کم از کم 9 بیویاں تھیں، آپ ان کو ساتھ نہیں لے کر گئے. اس میں تھا عورتیں لے آؤ، اور وہ اہل البیت بھی تھیں، لیکن نبی علیہ السلام نے اسپیشل پروٹوکول دیا، وہی پنجتن پاک کا جو کنسپٹ ہے. اس کی وجہ سے کوئی بیویوں کا مرتبہ ختم نہیں ہو گیا، اور نہ کوئی جان بوجھ کے اس طرح کی حدیثوں کا انکار کرے کہ چونکہ اب اس میں بیویاں شامل نہیں ہیں تو ہم نے مسلم شریف کی حدیث ہی نہیں ماننی، جس طرح بعض ناسبی کرتے ہیں. تو یہ ظلم کے اوپر مبنی ہے. ہم اہل البیت علیہم السلام میں بیویوں کو بھی شامل کرتے ہیں، اور یہ جو آنری طور پر نبی علیہ السلام کے دودھ کے خون کے رشتے کے لوگ ہیں وہ بھی اہل البیت ہیں. آل علی ہوں، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، وہ اینڈ پہ انشاءاللہ میں غدیر خم کی حدیث میں بیان کر دوں گا. تو یہ حدیث اس بات کے اوپر ثبوت ہے صحیح مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے مباہلے کے موقع پر ان 4 ہستیوں کو اپنے ساتھ لیا. اگرچہ وہ مباہلہ نہیں ہو سکا، لیکن فضیلت ثابت ہو گئی. پوری حدیث جو صحیح مسلم میں یہ ہے وہ کریٹیکل حدیث ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد ابن ابی وقاص سے پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ ابو تراب پر سب نہیں کرتے،
یہ کہتے ہیں جی وہ سب سے مراد تھا تنقید. ہم نے کہا نا، امام مسلم نے صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث میں بتا دیا کہ یہ سب سے مراد کیا تھا. اور ابو تراب جب یہ کہتے تھے جان بوجھ کے بنو امیہ کے لوگ، تو وہ تحقیر کے لیے کہتے تھے، مٹی والا. وہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے. سال ابن سعد السعدی کو بلایا گیا منبر پر. آل مروان میں سے جب ایک حاکم بنا، گورنر، کہتے ہیں جی وہ نامعلوم کوئی مجہول شخص تھا، اس کا ذکر کرتے ہیں انجینئر صاحب. مجہول نہیں تھا بھائی، اس میں ہے کہ حاکم تھا، وہ مدینے کا گورنر تھا، کو وڈی شے سی. اس نے سال ابن سعد کو کہا کہ تم آ کر سیدنا علی پر سب کرو. ان کا میں علی پہ کبھی سب نہیں کروں گا. انہوں نے کہا چلو تم پھر یہ کہہ دو کہ ابو تراب پر لعنت، نعوذ باللہ، لعن اللہ ابو تراب. تو سہل ابن سعد مسکرا پڑے. انہوں نے کہا تم حضرت علی کا نام حکارت سے لے رہے ہو، مٹی والا، جبکہ حضرت علی تو سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوتے تھے. پھر انہوں نے کہا اب ہمیں وہ واقعہ بتائیں گے، یہ ابو تراب پھر نام کیسے پڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ سیدنا علی سیدہ فاطمہ سے ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے. نبی علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا یوں وہ نکل گئے ناراض ہو کر. تو آپ نے پیچھے ایک شخص روانہ کیا. انہوں نے بتایا کہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. تو نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے، حالانکہ بلوا بھی سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے غلام کو پروٹوکول دیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. تو حضرت علی نے اس دن کے بعد اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی، حالانکہ آپ کی کنیت تھی ابو الحسن. تو ابو تراب نام سے وہ خوش ہوتے تھے. تو یہ واقعہ اس حدیث میں انہوں نے سنایا کہ تم کہہ رہے ہو ابو تراب پہ لعنت، تو حضرت علی اگر یہ سنے نا ابو تراب لفظ، وہ خوش ہوں. باقی جنہوں نے لعنت بھیجی وہ لعنت تو انہی کے اوپر لوٹ گئی اور ان کے دفاع کرنے والوں کے اوپر لوٹ گئی. لیکن اس حدیث سے یہ پتہ چل گیا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو اپنی کتاب میں جھوٹ لکھا حضرت معاویہ کا دفاع کرنے کے لیے کہ کوئی لعنت بھیجنا ثابت نہیں ہے بنو امیہ کے لوگوں سے، وہ تنقید کرتے تھے، سب کا مطلب تنقید ہے. تو ہم نے بتایا کہ امام مسلم نے سب کا ترجمہ نہیں کیا، باقاعدہ وہ الفاظ بھی بتا دیے، لعن اللہ ابو تراب. خود امام ابن تیمیہ نے جو مسلم کی حدیث ہے سعد ابن ابی وقاص والی، اس کے ساتھ فلنگ دی بلینکس کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد ابن ابی وقاص سے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو تراب کے اوپر سب کرنے سے. تو انہوں نے فلنگ دی بلینک کر کے پورے واقعے کو نقل کر دیا منہاج السنہ کے اندر، حالانکہ کتاب شیعہ کے خلاف تھی لیکن مقدمہ ماننا پڑا. خیر یہ ٹاپک الگ سے، میں اس کو اسی پہ چھوڑتا ہوں. میں اس حدیث کی طرف آتا ہوں. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 3 باتیں مجھے علی کے بارے میں ایسی پتہ ہیں کہ مجھے ایک بھی مل جائے میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی آج کے اعتبار سے V8 سے بہتر ہے. سرخ اونٹ مہنگی ترین سواری تھی، آج بھی وہ اونٹ جو ہے مہنگا ترین اونٹ ہے. پہلی فضیلت خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور ہم پوری رات اس شوق میں نہیں سوئے کہ خوش نصیب کون ہوگا، اور وہ جھنڈا سیدنا علی کو ملا. اور مسلم میں الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں میں پوری زندگی اس چیز پہ رش کرتا ہوں حضرت علی کے اوپر، میری خواہش تھی یہ پہلا موقع تھا کہ وہ جھنڈا مجھے ملے جو مجھے نہیں ملا. تو سیدنا عمر کو بھی خواہش تھی کہ وہ جھنڈا ان کو ملتا جو حضرت علی کو ملا. پھر انہوں نے کہا کہ معاویہ سن دوسری فضیلت، تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. کتنی بڑی نسبت، یعنی اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا علی ہوتے. یہ حدیث جو ہے ختم نبوت کے اوپر بھی پیرا دیتی ہے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور امام مسلم نے پہلی حدیث حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں یہ والی لی ہے. بلکہ جب تابعی کو یقین نہیں آتا وہ خود آتا ہے حضرت سعد کے پاس کہ کیا واقعی تم نے یہ حدیث سنی؟ انہوں نے کہا میری آنکھیں اندھی ہو جائیں، میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے رسول اللہ سے یہ بات نہ سنی ہو. کئی موقع پر یہ بات سنی کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. یعنی جس طرح
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سپورٹیو حضرت ہارون تھے، اس طرح کا سپورٹیو حضرت علی تھے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور معاویہ تیسری فضیلت، جب نجران کے کرسچنز آئے تو مباہلے کے لیے نبی علیہ السلام نے سیدنا علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو پیش کیا. اللہم ہؤلاء اہل بیتی. یہ 3 فضائل بتائے، خیبر والی فضیلت، تبوک والی فضیلت، موسیٰ اور ہارون کی نسبت، اور تیسری یہ مباہلے والی فضیلت. اور کہا یہ 3 فضائل ہیں، میں حضرت علی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی نیگیٹو جملہ نکالوں. اچھا، اب بعض لوگوں نے دفاع کیا کہ وہ حضرت معاویہ کوئی تحقیر کے لیے نہیں کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے مجھے حضرت علی کے فضائل سناؤ. تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ باقی لوگ تو گالیاں دیتے ہیں، تم کیوں نہیں دیتے ہو؟ حالانکہ یہ حدیث اپنی حفاظت خود کرتی ہے. سیم اسی سند پہ یہ حدیث خصائص علی والے چیپٹر میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے 100% یہی سند ہے. اس میں اینڈ پہ الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ نے حضرت معاویہ کو اس طریقے سے جواب دیا تو جتنے دن پھر وہ مدینہ شریف رہے، حضرت علی کی گستاخی کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ میرے باپ نے جس طریقے سے ان کو ڈانٹا تھا تو پتہ چل گیا کہ وہ ڈانٹا تھا. ایک طریق اس کا ابن ماجہ میں ہے، اس میں تو الفاظ ہیں کہ تم اس شخص کے بارے میں میرے سامنے بات کر رہے ہو جس کے بارے میں یہ 3 فضائل ہیں، اور چوتھی فضیلت بیان کی من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اور اس میں الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص غصے میں آ گئے. خصائص علی والے چیپٹر میں ایک اور حدیث ہے، کچھ تابعین سعد ابن ابی وقاص سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم سیدنا علی کے بارے میں نازیبا الفاظ بولتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، یہ معاذ اللہ نہیں، معاذ اللہ، ہم نے کبھی ایسے الفاظ نہیں بولے. تو انہوں نے کہا کہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا، کیونکہ میں نے حضرت علی کے بارے میں حضور سے وہ باتیں سنی ہیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ بنو امیہ کے لوگ اگر میرے سر پر آرا رکھ دیں اور مجھے تھریٹ کریں کہ تیرے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، حضرت علی کے لیے کوئی نیگیٹو جملہ بولو تو میں 2 ٹکڑے کروا لوں گا، لیکن حضرت علی کے لیے کوئی نیگیٹو جملہ نہیں بولوں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے حضرت علی کی شان میں سنا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص، جو نبی علیہ السلام کے ماموں ہیں، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حضرت علی نے حدیث روایت کی ہے کہ میں نے سعد کے بارے میں سنا نبی علیہ السلام سے غزوہ بدر اور احد کے موقع پر کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تیر چلا. رسول اللہ نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا ہوا ہے سعد ابن ابی وقاص کے اوپر، فاتح ایران. اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے حضرت علی والی کوئی ایک فضیلت بھی مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. خیر یہ ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا، اس کے لیے آپ 5B ریسرچ پیپر پڑھیں جو میں نے پورا خلافت و ملوکیت کا مقدمہ اس میں بیان کیا ہے الحمدللہ. باقی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 15 اہل سنت کے ائمہ کی رائے کیا ہے، وہ الگ سے ویڈیو ریکارڈ ہے، جسے شوق ہے تو وہ بھی دیکھ لیں. علمی پوائنٹ نمبر 4، آیت مودت سے متعلق سورہ الشورى کی جو آیت ہے 23 نمبر، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے نبی تم ان سے فرماؤ کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، ہاں مگر جو میرے قرابت کے لوگ ہیں ان کی محبت. اس آیت کا ترجمہ 2 طریقے سے کیا گیا. ایک یہ ترجمہ ہے کہ میرے جو قریبی لوگ ہیں ان کی محبت کا سوال میں تم سے کرتا ہوں. دوسرا یہ کہ جو تمہیں مجھ سے قرب حاصل ہے، یعنی میں بھی قریش سے ہوں تو کم از کم میری رشتہ داری کا خیال رکھو، تم تو مہمان نواز ہو، تو میں تو تمہارے اپنے قبیلے سے ہوں، بنو ہاشم قریش کا ہی قبیلہ تھا. تو دونوں اعتبار سے اس کی تفسیر کی گئی. صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر اس طریقے سے کرتے تھے. ان کے شاگرد جو ہیں سعید ابن جبیر، وہ کہتے تھے اس میں قربت سے مراد اہل بیت کی قربت ہے، یعنی ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو. تو اس پہ ابن عباس نے کہا کہ تم نے تفسیر کرنے میں جلدی کی، نبی علیہ السلام کی سب کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں. بیسیکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم رشتہ داری کا خیال رکھو. تو آج ابن عباس زندہ ہوتے تو ہم انہیں کہتے کہ حضرت آپ کے شاگرد نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ بھی بالکل درست ہے. سب سے پہلے تو میں لاجیکلی، اس کے بعد میں سیدنا ابوبکر کے قول سے اسے سپورٹ کروں گا. مجھے بتائیں، اگر اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے یہ کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کافروں سے کہو کہ تمہاری میری جو رشتہ داری ہے نا
اسی کا خیال رکھو کافروں سے جو نبی کو نہیں ماننے والے. تو کیا اس اللہ کی مسلمانوں سے ڈیمانڈ نہیں ہوگی کہ رسول اللہ کی جو رشتہ داری ہے اس کا خیال رکھا جائے؟ جو کافروں سے ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ اس سے چھوٹی چیز ہے اس ریشو پروپورشن میں دیکھا جائے. کافروں سے اگر ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے تو اس سے پہلے بدرجہ اولا مسلمانوں سے کہا جائے گا کہ نبی الاسلام کی قرابت کا خیال رکھا جائے. اور سپورٹیو صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر نے حضرت ابوبکر کا قول نقل کیا کہ حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، لہذا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی جو تفسیر ابن عباس نے بیان کی اپنے شاگرد کی مخالفت میں، تو ان کے شاگرد کی بات بھی درست تھی سیدنا ابوبکر کے قول کی روشنی میں. اور اس سے حیران کن بات، حضرت ابوبکر کے اس قول کو امام بخاری نے امہات المومنین کے چیپٹر میں ذکر نہیں کیا، حسن و حسین کے چیپٹر میں ذکر کیا، تاکہ امت کو یہ میسج چلا جائے اگر کل کو کوئی ناسبی آئے اور کہے کہ نہیں اس سے تو مراد حضرت عائشہ لی جا رہی تھی کیونکہ وہ حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی. کہ ہم تو اجتہاداً یہ بھی مانتے ہیں کہ حضور کی بیویوں کے ساتھ محبت رکھنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ بھی اہل البیت میں داخل ہے. لیکن امام بخاری نے جہاں پہ کوئی شیطان داخل ہو سکتا تھا نا، اس کے آگے ایک بند باندھا کہ حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈال دیا، تاکہ امہات المومنین میں تو جھگڑا اہل سنت کے ہاں ہو گئی نہیں نا، جھگڑا ہوگا تو اس مسئلے میں ہوگا، تو میں اس چیپٹر میں سے ڈال دوں. اور اس کو سپورٹیو ایک مرفوع حدیث بھی ہے جامعہ ترمذی میں اور المستدرک للحاکم میں. نبی الاسلام نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ ساری نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل البیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. دیکھیں نبی الاسلام نے اللہ کی نسبت سے ہر چیز کو سٹارٹ کیا اور پھر اپنے اہل البیت تک لے کر آئے. ہم اس میں ایکسٹینشن بھی کرتے ہیں کہ نبی الاسلام کے صحابہ سے محبت کرو، خلفائے راشدین سے محبت کرو ان کی نسبت کی وجہ سے، صحیح العقیدہ تابعین سے محبت کرو، ائمہ محدثین سے محبت کرو، آج کے علماء حق سے محبت کرو، قیامت تک آنے والے اہل ایمان سے محبت کرو نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے. وہ ایکسٹینشن ہے، وہ دعائیہ کلمات کے طور پر درست ہے. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں جی درود شریف میں تو صرف اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا و ازواج محمد آیا ہے، آپ اصحاب محمد کیوں لگاتے ہیں؟ یہ تو بدعت ہے. چلیں آپ کے نزدیک تو بدعت حسنہ ہے نا یار، لگا لو. ہم تو دعائیہ کلمات کے طور پر لگاتے ہیں. باقی یہ بات درست ہے کہ احادیث میں آل محمد اور ازواج محمد کا ذکر ہے، اصحاب محمد کا ذکر نہیں ہے. لیکن آنری طور پہ ہم اللہ کے تمام نیک بندوں کے اوپر درود ہے. قرآن میں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نیک بندوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں، وہ چاہے صحابہ ہوں، تابعین ہوں یا آج کے اہل ایمان ہو، سب پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود بھیجا جاتا ہے. اسپیسیفکلی نبی الاسلام اور ان کی آل کے اوپر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لہٰذا یہ ہم نے آیت مودت والا ایشو بھی کلیئر کر دیا.